غالب کے طرز کلام کی خصوصیات۔ غالب تقلیدی روش کے قائل نہ تھے، اس لیے منفرد رنگ و سخن اختیار کیا۔ مرزا غالب کے دیوان اردو میں فکر و فن، علم و دانش اور شعور و آگہی کی جو نشانیاں، خیال و بیان اور رعنائیاں نظر آتی ہیں، اس بنا پر ان کے کلام کو معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بجنوری دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کا دامن کشادہ ہے، جس میں مضامین نو کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ غالب کی شاعری میں ان کا لب و لہجہ بھی قابل توجہ ہے۔ وہ سیدھے سادے اور سپاٹ انداز کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ بالعموم چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ گو کہ سیدھے سادے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر آواز میں بانک پن، بے ساختگی اور برجستگی ہے۔ انہوں نے زبان کے استعمال کو ایک فن بنایا اور وسعتیں پیدا کی۔ کبھی وہ فارسی کے اثر سے ایسے گل تراشتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے چمنزار نظر آتے ہیں، کہیں اردو محاورے اور روزمرہ کو اس سادگی سے بیان کرتے ہیں کہ دل میں اتر جائے۔ غالب نے اردو غزل کو فلسفیانہ انداز عطا کیا۔ غالب نے اردو غزل کو ایک ذہن عطا کیا اور غزل میں فلسفیانہ طرز فکر کو داخل کر کے اس کا دائرہ وسیع کیا۔ غالب کو زندگی اور زمانے کے ہاتھوں رنج و الم کی کیفیت سے بھی گزرنا پڑا۔ ان کے کلام میں غم کی لہریں بھی محسوس ہوتی ہیں، مگر یہ غم میر کے غم سے مختلف ہے۔ ان کا غم فلسفیانہ ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ کو غم کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ ان کی شخصیت غالب رہتی ہے ہر مقام پہ۔ ان کے ہاں مرنے کی آرزو سے زیادہ جینے کا حوصلہ موجود ہے۔ یوں تو ہر شعر اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے، مگر اختصار پسندی کی جو مثال اور سلیقہ غالب کے ہاں ہے، کم ہی شعراء کو نصیب ہوا ہے۔ غالب کی شاعری میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ ترین نمونے ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں وہ ایک خوش باش انسان تھے۔ ان کے مزاج میں شوقی اس طرح بھری تھی جیسے کسی ساز کو تاروں میں سر بھر دیا گیا ہو۔ شاعرانہ مزاج کی عمدہ اور کامیاب مثالیں جو غالب کے ہاں ہیں، وہ کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ وہ بے حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔ غالب کے اشعار میں سادگی اور آسان الفاظ ہیں، مگر معنی کے اعتبار سے اشعار میں بلا کی گہرائی ہے۔ غالب کے اشعار میں روزمرہ اور محاورے سے خوبصورت نکھار آتا ہے، اس سے ان کے کلام کا لطف اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ غالب ایک عظیم شاعر ہیں، ان کی عظمت کو سب نے تسلیم کیا اور سراہا ہے۔ غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے۔ وہ دلچسپ لمحوں کے ترجمان نہیں، بلکہ ایک پورے دور کے نمائندے ہیں۔ غالب اپنے ہم عصر کا آئینہ ہی نہ تھے، بلکہ ہمارے آج کے دور کے بھی ہم عناصر ہیں۔ اس لیے ہر دور میں زندہ رہے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔